الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم رواہ ابو حنیفہ فی مسندہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم رواہ البخاری۔ محترم سامعین، معزز حاضرین اور عزیز طلباء، آج دی مختصر جی نشست تھوڑے جے ویلے دے اندر میں چند گلاں عرض کراں گا جے دے اندر تانوں پتہ چلے گا کہ اسی کس کام لی بیٹھے ہیں اور ایک کتنا اونچا کام ہے۔ کیونکہ اور بھی علماء، واعظین، خطباء نے گفتگو کرنی ہے تاڑے نال، میں قرآن دی ایک مشہور سورہ جڑی قرآن دی سب تو چھوٹی سورہ ہے، سورہ کوثر، وہ دی پہلی آیت پڑھی ہے۔ میری کوشش یہ ہوندی ہے کہ میں قرآن دا وہ حصہ پڑھاں، وہ گل کراں جڑی تانوں پہلے تو پتہ ہوئے، وہ سمجھان چ آسان ہوئی۔ جڑی گل پہلے تو پتہ نہ ہوئے وہ نویں گل کیتی جائے، پہلے تو بندہ ایک ہی رہندا کہ یارہ گل میں پہلی بڑی سنی، وہ سمجھن نال توجہ نہیں جاندی، اس گل والی توجہ رہندی۔ اس لیے میری کوشش صرف تانوں سناونا نہیں، سمجھاونا ہے۔ پٹری تو لاؤنا نہیں، پٹری تے چلاونا ہے۔ صرف گلاں باتاں کر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ کر کے چلے نہیں جانا، تہاڈے کچھ پلے بھی پاؤنا ہے۔ میں جڑی سورت پڑھی ہے نا سورہ کوثر ہے، وہ دی پہلی آیت تہاڈے کے پڑھی ہے بھی اللہ کی کہندا ہے ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر۔ ہم نے کیا کیا؟ عطا کیا کوثر۔ اس تو پہلا کہ میں کوثر کی تشریح کراں تے تہاڈے پچولی چ کچھ پاواں، گل سمجھ لو اینا کہ تانوں پتہ ہے کہ سورہ کوثر تو بعد اگلی سورت کیڑی ہے؟ سورہ کافرون۔ اس تو بعد اگلی کیڑی؟ اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر۔ اس تو بعد اگلی سورت کیڑی؟ سورہ لہب۔ اس تو بعد کیڑی؟ اخلاص۔ تھوڑا جہاں پتہ لگ جائے کہ سورہ اخلاص قل اللہ۔ اس تو بعد کیڑی؟ سورہ فلق۔ اس تو بعد کیڑی؟ ناس۔ یاد رہیں گی؟ اے ترتیب ہے قرآن دی، ایک ہی ایک ترتیب ہے قرآن دی، جڑا ساڈے ہتھیاں چ ساڈے سینیاں چ یہ ترتیب ہے۔ جیڑی ترتیب ساڑھے سینے سے جملہ کہہ کے گل کر رہے ہیں، یہ جڑی موجودہ ترتیب نزولی نہیں، ترتیب رسولی ہے۔ رب دا مقصود ترتیب نزولی نہیں، ترتیب رسولی ہے، کیونکہ رب دا مقصود ہی مصطفیٰ ہے۔ توجہ کرو میری گل عرض کریں، موجودہ قرآن ترتیب نزولی نہیں، ترتیب رسولی ہے۔ گل ایتھے تک نہیں مکی، رسول نے او ترتیب دیتی
جو حافظاں دے سینے چ آندا ہے نا وہ لوہے محفوظ دے سینے چ. سبحان اللہ. دیکھو ایک کتنی بڑی شان ہے کہ جو لوہے محفوظ نے محفوظ کیتا ہے وہ اس انسان نے اپنے سینے چ محفوظ کیا. سبحان اللہ. توجہ تو کرو کتنی بڑی شان. لوہے محفوظ نے جن محفوظ کیتا ہے اور رب نے اپنے مصطفیٰ کی امت کے اندر اتنا بڑا احسان کیتا کہ بھائی 7 سال دا بچہ بھی اپنے سینے کے اندر لوہے محفوظ دی محفوظ چکا. سبحان اللہ. تے او دے کنیاں حکمتاں ہونگیاں. موضوع بہت لمبا چوڑا ہے, میں مختصر جی گلاں کرنی جنی آج تک پڑھیاں روایتاں پڑھیاں اور ترجمہ مفہوم سنانا چاہوں بس. بھائی سب تو پہلے سورہ کوثر, ایک کوثر دتا عطا کینوں کیتا ہے؟ نبی پاک احمد مجتبیٰ نو, فخر دو عالم حبیب کبریہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیتا ہے. بھئی عطا کرنے والی ذات رب ہون والے مصطفیٰ. غور کرو بھئی مصطفیٰ نو عطا کیوں کیتا ہے کوثر؟ اس تو کیتا ہے کوئی انگلی نہ چک سکے کہ بھئی دے اندر ذرا بھی کاجے تے حق دا لمبردار ہے. اے انصاف جو ہے کرتا کوئی دوسرا کر سکتا نہیں. اور جتنا دشمنانہ نرم سلوک یہ کر سکتا کوئی دوسرا نہیں. ایتھے گل سن, حق تے رہ کے حق لے لینا, حق تے رہ کے حق لے لینا, بازوئے زور بازو نہ, یہ کوئی کمال نہیں. اور کرو میں کی کیا حق تے رہ کے حق لے لینا اپنے بازو زور بازو نال, یہ کوئی کمال نہیں. کمال ہے حق تے بھی ہے, زور بازو بھی ہے, زور بازو بھی ہے. اگلا زیادتی کر جاندہ ہے پھر بھی معاف کرتا ہے. یہ ہے کوثر, وہ معاف کر دیتا ہے. اور صرف اینا ہی نہیں, حق دی وجہ نہ انہوں ماریا پھر بھی معاف کر دیتا ہے. اس لیے طائف دا واقعہ اپنے آنکھاں سامنے رکھ, میرے مرشد نے وہ نقشہ ایسا کھینچا ہے. وہ کہندے سکیمیں اس طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی, سکیمیں اس طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی, ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی. سکیمیں اس طرف سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی, ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی. ادھر تو یہ ارادے تھے محمد کو مٹا ڈالیں, ادھر یہ فکر تھی دنیا کو جہنم سے بچا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, عظمت مصطفیٰ زندہ باد, شان مصطفیٰ زندہ باد, عظمت مصطفیٰ زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, عظمت قرآن زندہ باد, مولانا شاہد معاویہ صاحب زندہ باد. جی میں عرض کر رہا کہ بھئی دیکھو اے حق, اے حق, اے حق, اس حق جدو بندہ حق سناؤندا ہے, ذرا توجہ کیجئے میں قرآن تھوڑا سنانا تھوڑا جا. جدو بندہ حق سناؤندا ہے باطل نو تکلیف ہوندی کہ نہیں؟ بھئی جڑا مخالف ہے جڑا صحیح گل دی مدد ہوندی, ویسے ہی مشہور حدیث بھی ہے حق کوڑا ہوندا ہے, حق سچ کی ہوندا ہے کوڑا ہوندا ہے, اینو ہر کوئی ہر کوئی نہیں کھا سکدا. تو جڑا اینو ہضم کر لیندا نا, تو پنجابی چ بڑے ساڈے کہندے سی وڈیاں دا کیا تے اولیاں دا کھادا بعد چ پتہ لگدا. کیا تھوڑے مشہور ہے گل, تے جڑا حق ہضم کر دیندا نا اودی شان بھی بعد چ پتہ لگدا کڈی اونچی. سبحان اللہ. تے جدوں حق سناوندا ہے نا باطل نو تکلیف ہوندی, پھر جدوں تکلیف ہوندی ہے اودے کو گل بات تے کوئی ہوندی نہیں, لڑدا ہوئے جے کو دلیل نہ ہوئے. بے شک غور کرو, لڑدا ہوئے جے کو دلیل نہ ہوئے. مصطفیٰ کو تو دلیلاں دا انبار. سبحان اللہ. او تے جس کام دی چپ کر جانا بھی دلیل. سبحان اللہ. دلیل تک کی جانا بھئی کوئی کام ہو رہا مصطفیٰ دے سامنے سنو بھی مسئلہ اور حضور خاموش اختیار کر گئے تو علماء نے لکھا ہے بھی حدیث ہے. سبحان اللہ.
اصطلاح کہتے تقریری حدیث. کی کہتے تقریری حدیث. کیوں بھی حدیث ہے؟ کیوں؟ اگر غلط ہوندا تے مصطفیٰ چپ نہ رہندے. سبحان اللہ. نبی دی کسے گل تے چپ رہ جانا یہ بھی حق ہون دی دلیل ہے. ایڈا بڑا حق ہے. تو بھائیو جدو حق سنایا جائے گا باطل میں تکلیف ہوئے گی. باطل کو جدو گل بات کوئی نہیں ہوئے گی تو کی کرے گا؟ لڑے گا. کی کرے گا؟ ان کو سوائے لڑن دے کوئی کاروبار وہ لڑے گا. وہ کی کرے گا؟ لڑے گا. دیکھو کوثر تو بعد رب نے مصطفیٰ کو کیا صاف کہنا. یہ نہیں کہنا یوں بھی ٹھیک یوں بھی ٹھیک. ایدا بھی صحیح ہوتا بھی صحیح نا. کہہ لو قل یا ایھا الکافرون. بھی ان کافر نو کافر ہی کہاں گے مومن کہاں گے؟ کافر ہی. ہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لو. کسی نو چھیڑن دی نیت نہ کافر کہنا جائز نہیں. مسئلہ پورا سمجھو. پورا مسئلہ میں نہیں سنانا تھا کہ بھی کافر نو کافر آکھو دلیل نہ کا دینا دلیل نہ چھیڑن نہ. صحیح کافر نو بھی کافر کہنا جائز نہیں. چھیڑن نہ صرف چھیڑن دی نیت. مسئلہ دا سمجھا سنی کہ کافر چھیڑن دی نیت نہ کہنا بھی جائز نہیں. دیکھو جدو کافر آکھیا تے سا کیا حق گل حق جڑی ہوندی نا وعدے ہوندی کیا جی تسی عبادت کردے ہو میں نہیں کردا. جی تسی کردے ہو میں نہیں کرنی. وہی میں نہیں کرنی. تے واضح طریقے نے کیا لکم دینکم الجدید. تے آ حق ہوندا تیرا دین ہو رہا ہے میرا دین ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اینو حق کہندے. اینو کی کہندے؟ حق کہندے کہ بھئی جیڑی شے تسی صحیح سمجھتے ہو انہوں واضح کہو. اے نہ کہو کہ میرا پیو میں گھروں کر دے گا میری برادری میں بلائے گی نہیں اس وجہ تو حق دا ساتھ چھٹ لیا. اے حق نہیں منافقت ہے. حق ہے جیڑا تیری ضمیر آواز دیندا ہے انہوں ڈنکے دی جوڑ دے. پیو جاندا تے جائے ماں جاندی ہے تے جائے. اس لیے نبی نے کہا تسی سورج بھی رکھ دیو میرا سارا خاندان بھی چھڑا دیو میں رب دا دامن نہیں چھڈنا. یہ حق ہے. سبحان اللہ. تو جدوں یہ حق سنایا تو مشرکاں نو کی ہوئی تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مشرکاں نو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کتنی تکلیف ہوئی. انہوں نے ناپتا بند کرتا حکا پانی بند کرتا سارے شبی بھی طالب ٹینشن رکھتا بھی رکھو تے ایڈا حق سناوندا نہ رہے. اللہ نواں حق سناوندا ہے کہ بھی حق سناتا بھی سناوندا حق سنائے. اسی ابھی طالب دل معصور کر دیتا اور جدوں معصور کر دیتا تو دیکھو پراؤ ایک گل سمجھن والی ہے. یہ لڑائی ہے کہ بھی صاف کہتا کہ بھئی تسی حق تے نہیں ہو میں حق تے ہیں تسی غلط ہو. تسی غلط ہو. توجہ کریو جڑی گل اس کرن لگا. جدوں لڑائی ہوندی ہے ایک شکست ہوندی ہے ایک فتح ہوندی ہے. توجہ کریو ایک شکست ہوندی ہے ایک ہار جاندا ہے ایک جیت جاندا ہے. اور رب نے کیا مصطفیٰ ڈٹنا تیرا کام ہے فتح دینا میرا کام ہے. فتح دینا میرا کام ہے. قرآن دی ترتیب ذرا غور کر تینوں گل سمجھ آ جائے گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح جدوں لڑائی ہوئے گی شکست ہوئے گی ایک نو فتح ہوئے گی. رب نے کیا مصطفیٰ تو ڈٹیا رہنا ہے. تو ڈٹیا رہنا ہے. ڈٹیا رہنا ایک گل سمجھ لا. ایک نو شکست ہونی ہے ایک نو فتح ہوئے گی. جڑا حق والا ہوئے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح. سبحان اللہ. اے گل اتنے تک نہیں فتح تے ملے گی ہمیشہ فتح انہوں ملے گی. توجہ کرو جی گل مغلی سورج کی گل کر رہے ہیں. فتح انہوں مل جائے گی مگر یاد رکھیو مخالف تانوں ڈرائے گا بڑا. تو ہن تے جت گیا ہے یہ ہاتھ بڑے لمبے ہی تینوں ہرا دینے ہیں. بھئی کہتے نہیں کہ بھئی تیرے ہاتھ بڑے تے مخالف تے لمبے ہی تینوں بہت تنگ کرے گا. ہوں تے تو جت گیا ہے
تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ توڑ دینا اتھارے قرآن سمجھ. تبت یدا ابی لہب و تب، میں انہوں نے ہاتھ جڑے کہتے نا بہت لمبے نے، میں توڑ دینا ہے. کہ بھی کیوں توڑ دینا ہے؟ میرے منگرہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ دی توحید دا ڈنکا باقی دا قل هو اللہ احد. وہ اکلا ہی ہے جیڑا اس نظام تے آ جاندا ہے، جیڑا اس نظام تے آ جاندا ہے انہوں کلا مانگدا ہے. او دے منگری طاقت کسے دی نہیں مانگدا، فتح او دے ہاتھ چ مانگدا ہے، شکست او دے ہاتھ چ مانگدا ہے، ہر اختیار او دے ہاتھ چ مانگدا ہے، سب کچھ اونوں ہی کہندا ہے. تے پھر وہ سمجھدا ہے، پھر وہ کی سمجھ سنو، جدو اے نظام آ جاندا ہے نا، جدو اے نظام آ جاندا ہے بھراؤ، تو پھر انہوں کسے شہر دی ڈر نہیں. بھئی آفت یا آنی ہے آسمان تو یا لوگاں نے کرنی ہے. تو جیدے نال او ہو جائے گا نا، قل اعوذ برب الفلق، آسمان تو بھی وہ حفاظت کرے گا جو ببال آئے گی. تو دنیا میں جو انسان روز کرے گا وہ تو بھی حفاظت کرے گا. قل اعوذ برب الناس. آوا قرآن اتھے کسی شاعر نے کیا کہ میں تیری سن لا، میں ایک باری پڑھا کہ سماج پڑھو تانوں پتہ لگے قرآن کی کہندا ہے، پکار کے کہندا ہے اپنی محفل میں مجھے بلا کے دے. سبحان اللہ. محفل میں مجھے بلا کے دے یا میری تنہائی میں آ کے دے. سبحان اللہ. اپنی محفل میں مجھے بلا کے دے یا میری تنہائی میں آ کے دیکھ، میں تیری تعریف ہوں، مجھ کو نہ چھوڑ، بلانے والے ذرا دہرا کے دیکھ. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن. میں نے تو ابھی آیت پڑھنی ہے، آپ کو صرف جو پڑھا ہے وہ ختم کیا ہے، اس کا ایک تھوڑا سا آپ کو جھلک بتائی کہ جس سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہی قرآن ہے کیا. تو یہ رب کا کلام ہے، اس میں حکمتیں تم ساری زندگی ڈھونڈتے رہو، حکمتیں ختم نہیں ہوگی، تیری زندگی ختم ہوگی. اتنی مرادیں ہیں کہ تجھے مراد سمجھ آگے تھک جائے گا مگر اس کی مرادیں ختم نہیں ہوں. تو دیکھ میں نے تمہارے سامنے ایک چیز پڑھی، سن لو. بھئی اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. مفسرین نے اس کی 36 تفسیریں کی ہیں، 36 تفسیریں کی ہیں. اس میں سے ایک تفسیر جو ہے وہ ہے کتاب اللہ. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. حوض کوثر بھی ہے اور بھی بہت ساری تفسیریں، میں انکار نہیں کرتا. ان میں یہ تفسیر کی کس نے ہے تمہیں بتا دوں. جو شخص اپنے زمانے کا صرف عالم نہیں، اپنے زمانے کا صرف مفسر نہیں، اپنے زمانے کا صرف محدث نہیں، اپنے زمانے کا صرف فقیہ نہیں، اپنے زمانے کا صرف عالم نہیں، بلکہ اہل بیت کی تربیت یافتہ شخصیت. سبحان اللہ. میرا کہنا امام الائمہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی. تفسیر حسن میں دیکھیے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ. کیا مراد ہے؟ کتاب اللہ. کیا مراد؟ کتاب اللہ. تو بھائی اب میں زیادہ بحث نہیں کرتا، جو میں نے پڑھا آپ کو سمجھا دوں. کتاب اللہ میں جس منظر پر لانا چاہتا لے آیا. کتاب اللہ بھئی سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ کتاب اللہ. کیا ہوئی؟ کتاب اللہ. تو بھئی قرآن یہ کہہ رہا کہ ہم نے سب سے بڑی چیز کتاب دی، تو بھئی اس کے لیے نبی پاک نے فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ بھی ہر مسلمان پر اس کا سیکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. بھئی اس علم سے کیا مراد ہے؟ وحی الہی. میں مختصر آپ کو منظر کی طرف لے جا رہا ہوں. بھئی علم سے مراد وحی الہی ہے، تو وحی الہی کا سب سے عملی نمونہ قرآن ہے. عملی نمونہ کیا ہے؟ قرآن ہے. بھئی جو کوثر لینا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے. وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھے. تو اس کو جب قرآن کو سمجھے گا، قرآن کا اعتبار کرے گا، اپنے اندر اس کو سمائے گا، تو غور کیجئے گا اس کو کوثر جس کو مل گیا اس کا سینہ نہیں کھل جائے گا.
اور یہاں رک کے آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ بھائی سب سے بڑی چیز ہو گئی یہ، یہاں کی میں یہ بحث نہیں کرتا کہ اس سے مراد کیا ہو، یاد رکھیے اس وحی الہی کے بعد جو بھی چیزیں ہیں وہ سب فن ہے. وہ کیا ہے؟ فن ہے. وہی علم، وحی الہی صرف علم ہے، اور کوئی چیز علم نہیں ہے، اور کوئی چیز علم نہیں ہے. علم صرف وحی الہی ہے، اس کے علاوہ باقی سب فن ہے. باقی سب کیا ہے؟ فن ہے. تو حضور نے کہا اس کو سیکھو. حضور نے کیا کہا؟ اس کو سیکھو. بھائی پھر روکتا ہوں، ایک بات سمجھاتا ہوں. بھائی حضور نے سکھایا تو سب کو، ذرا توجہ کیجیے، حضور نے سکھایا سب کو، مگر ترجیح کن کو دی؟ سبحان اللہ. ذرا توجہ کیجیے، بس یہ میرا یہ نقطہ آپ کو سمجھانا ہے اور پھر آپ سے جانچنا ہے کہ بھائی حضور نے دعوت سب کو دی کہ قرآن سیکھو، مگر ترجیح کن کو دی؟ یہ سمجھانا ہے. بھائی ترجیح کن کو دی کہ بھی کن کو پہلے سکھانا ہے، کن کو زیادہ توجہ دے کے قرآن سکھایا؟ تو توجہ کر، قرآن کی پہلی منزل ہے سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران اور نساء. یہ پہلی منزل ہے قرآن کی. یہ قرآن کی کیا ہے؟ پہلی منزل. فاتحہ ابتدا کو کہتے ہیں، ابتدا ہو گیا قرآن. اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، بقرہ میں یہودیت کا ذکر ہے، آل عمران میں عیسائیت کا ذکر ہے، نساء عورت کو کہتے ہیں. ذرا توجہ کیجیے، تو قرآن نے بتا دیا کہ بھی بقرہ کا ذکر اس لیے ہے کہ اس زمانے میں سب سے پڑھے لکھے لوگ یہودی تھے، اس سے کم پڑھے لکھے عیسائی تھے. اس سے کم پڑھے لکھے لوگ کون تھے؟ عیسائی تھے. اس کے بعد عورت کا ذکر کیا. توجہ کر، تین بات سمجھ آ جائے. کیا کہا کہ بھئی نبی نے، قرآن نے اشارہ دیا، نبی نے تفصیل بتا دی. کیا بتائی؟ توجہ کر، تمہیں بات سمجھ آ جائے کہ نبی نے بتایا کہ سب سے پہلے سکھانا ان کو ہے قرآن جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں. ان پڑھ کو نہیں، ان پڑھ کو نہیں، جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے اس کو قرآن سکھاؤ. آؤ نبی کے انداز سے سیکھتے ہیں، نبی کی سیرت سے سیکھتے ہیں. تجھے پتہ چل جائے 1,00,000 سے زائد صحابہ ہیں، لکھنا پڑھنا چند کو آتا تھا. توجہ کر، اور جس کو آتا تھا اس کو کاتب وحی بنا دیا. سبحان اللہ. بھائی پڑھنے لکھنا بعد میں بھی آیا. لوگ کہتے ہیں فلانا پہلے تھا، فلانا بعد میں تھا، مگر نبی نے بتا دیا کوئی پہلے لایا یا بعد میں لایا، جو پڑھا لکھا ہے اس کو قرآن پہلے سکھایا. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آتی تو کھول کے بات عرض کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں سیدنا معاویہ قرآن جو کاتب وحی بنے، یہ تو فتح مکہ پر ایمان لائے. بھئی 3-4 سال رہ گئے تھے حضور کا پردہ فرمانے پر، تب آئے، مگر رب نے ان کو کاتب وحی اس لیے بنایا کہ وہ پڑھے لکھے تھے. کیا تھے؟ پڑھے لکھے تھے. وہاں یہ نہیں دیکھا کہ پہلے کون ہے بعد میں کون ہے. تو نبی کے درس نے بتایا کہ پہلے پڑھے لکھوں کو قرآن سکھاؤ اور اس کے بعد عورت کو، اس کے بعد عورت کو. توجہ کیجئے، اس لیے سیدہ عائشہ کو اتنا سکھایا. سبحان اللہ. توجہ کیجئے، اس لیے سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کو سکھایا کہ میرے بعد بھی سکھاتی رہے. معاویہ سے سب سے زیادہ اس لیے لکھایا کہ نبی تو جانتا تھا نا، تو مومن جانتا ہے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اس کے فراست سے ڈرو کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جب مومن دیکھتا ہے تو امام الانبیاء نہیں دیکھتے؟ سبحان اللہ. تو سب سے زیادہ خط لکھوائے سیدنا معاویہ سے، اپنے کتابت کا کام کروایا معاویہ سے، اور گھر میں سارا کچھ لکھوایا عائشہ سے کہ بعد میں صحابہ بھی مسئلے پوچھتے ہیں. تو اس لیے میں اور آپ یہ چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی درس سنو، میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ قرآنی بن جائے، ہر طرف قرآن کی بہار ہو جائے، تو پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن سکھاؤ. سبحان اللہ. اگر پڑھے لکھے لوگوں کو قرآن سکھاؤ گے تو کسی دفتر میں جا کے تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یار میں حق پر ہوں. وہ قرآن پڑھا ہوگا تو تیرے حق میں فیصلہ کرے گا. تیرے حق میں فیصلہ کرے گا. اگر تیری ماں نے قرآن پڑھا ہوگا تو بچپن سے قرآن کی تربیت کرے گی کہ بیٹا قرآن یہ کہتا ہے، تو نے اس طرح عمل کرنا ہے. اگر اس نے قرآن نہ پڑھا ہوا تو یہی کہے گی میری ماں نے تیاری سکھایا، میری بہن بڑی نے تیاری کیتا.
تو اس لیے یاد رکھو، اگر میں اور آپ ایک جملہ سن لو، اس پر بات سمجھ لو، وہ کیا؟ وہ یہ ہم اپنے پر ایک ظلم کرتے ہیں۔ وہ کیا ظلم کرتے ہیں؟ ہم جو اسکول نہیں چلتا، کسی دکان پر نہیں چلتا، کسی کام پر نہیں چلتا، اس کو انہوں کہتے ہیں مدرسے بھیج دو، ان کی کہتے ہیں مدرسے بھیج دو، اس کو کیا کہتے ہیں مدرسے؟ یہ میرے مدرسے والوں کا فیض ہے، جس کو زمانہ ریجیکٹ کرتا ہے میرا مدرسہ اس کو کریکٹ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انکاریوں کی کھلی کرامت الکرام طلب دے پھرتے، ان مولویوں کی کھلی کرامت ہے، جس کو زمانے نے ختم کر دیا کہ یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ کسی جوگا نہیں ہے، اور اینا جوگا کر دینے کہ لوہے محفوظ اللہ محفوظ کر دینے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ قرآنی بن جائے تو ان دونوں طبقوں پر زور دو۔ تو یاد رکھو، میں نے ایک روایت یہ پڑھی، اس لیے پڑھی کہ علم، اس کا علم سکھاؤ، تو اس لیے کیوں اس پر روک دیا؟ غور کر لو۔ اب روایت اگلی پڑھو، میں تمہیں سمجھ آئے گی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو اس قرآن کو زیادہ سیکھے گا وہ زیادہ فضیلت والا ہے، جو اس کو زیادہ سیکھے گا وہ فضیلت والا ہے، جو اس کو پڑھے پڑھائے گا زیادہ وہ فضیلت والا ہے۔ تو معیار فضیلت خاندان نہیں، اور کیجئے، معیار فضیلت خاندان نہیں، نسبت نہیں، علاقہ نہیں، اولاد نہیں، قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جو قرآن سیکھ لے گا، بلال حبشی بھی سیکھ لے گا تو وہ بھی اعلیٰ، سبحان اللہ۔ روم سے آ کے سہیب بھی سیکھ لے گا تو وہ بھی اعلیٰ، سبحان اللہ۔ وہ جس مرضی علاقے سے آئے قرآن سیکھ لے گا تو اعلیٰ ہوگا۔ تو قرآن میں معیار نسب کے اعتبار سے نہیں بتایا، فضیلت بتائی تو قرآن سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے بتائی۔ تو پھر ایک اشکال آتا ہے کہ نبی پاک نے یہ کیوں کہہ دیا خیر الناس کرنی؟ ذرا توجہ کیجیے، میں اعتراف کر رہا ہوں۔ پھر یہ کیوں کہہ دیا خیر الناس کرنی، کہ سب سے بہتر لوگ تو میرے زمانے کے ہیں؟ یہ کیوں کہا؟ ذہنوں میں کوئی آدمی آپ سے سوال کر سکتا ہے، یہ کیوں کہا کہ بھی سب سے بہتر تو میرے لوگ، میرے زمانے کے لوگ ہیں؟ تو بھائیو سنو، تو حضور کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ صحابہ۔ کون تھے؟ صحابہ۔ تو صحابہ کا قول کیا ہے؟ ایمان کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو چیز سیکھی وہ قرآن سے۔ صحابہ نے ایمان کے بعد کوئی دکانداری نہیں سیکھی، تجارت نہیں سیکھی، زراعت نہیں سیکھی، صنعت نہیں سیکھی، عرفت نہیں سیکھی، سیکھی تو سیکھا قرآن سیکھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا خیر الناس کرنی۔ اور ابن بطال، شاخ عبادت کر رہا ہوں، ابن بطال شارح بخاری، ہم کہتے ہیں کہ سب سے اونچے چار یار، بے شک کہتے ہیں نا، سب سے اونچا درجہ نبی کے بعد ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا، ایسے کہتے ہیں، پھر صدیق کا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا۔ شارح بخاری ابن بطال اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں توجہ کر، حضور نے کہا حدیث کیا ہے؟ خیر الناس کرنی، کہ سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو کرنی پر غور کر، وہاں قاف ہے، پھر را ہے، پھر نون ہے، پھر یا ہے۔ وہ کہتے ہیں غور کر، صدیق کے آخر میں قاف آتا ہے، عمر کے آخر میں را آتا ہے، عثمان کے آخر میں نون آتا ہے، اور علی کے آخر میں یا آتا ہے۔ ان چاروں کے آخر کو جوڑ تو تجھے پتہ لگے تو بنتا ہے خیر الناس کرنی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سب کو سب سے زیادہ قرآن آتا تھا صدیق کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی کو۔ یہی مدعا ہے کہ بھی وہ نبی کے قریبی رشتہ دار نہیں بھی تو افضلیت ملی قرآن کی وجہ سے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، جا رہا ہوں میں مگر وقت ضرورت کے لیے، پاس اپنے جانے والوں کا پتہ رکھا کرو، خود کو پرکھو، چھوڑ دو غالب کو اس کے حال پر، زندگی کیسی بھی گزرے تم خود آ رکھا کرو۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔